الرحیم فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ البقرہ کے یہ 6 اور 7 رکوع کی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام قوم بنی اسرائیل کے حوالے سے چل رہا ہے، یعنی یہ قوم یہود اور نصارہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت اور پیشوائی کے منصب پر فائز رکھا اور پے در پے رسول اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے، لیکن اس قوم نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، تو پھر رب کائنات نے یہ ذمہ داری ان سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سپرد کی ہے۔ تو ان کی بدعمالیوں کو بیان کیا جا رہا ہے جس بنیاد پر وہ اس منصب سے معزول کیے گئے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے آیت میں آیا تھا کہ انہیں کہا گیا تھا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور شوق سے کھاؤ پیو جو کچھ اس میں ہے، لیکن یاد رکھو کہ اس بستی میں داخل ہوتے وقت سجدہ ریز ہونا اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، یعنی غرور کے ساتھ تکبر کے ساتھ داخل نہ ہونا، لیکن انہوں نے اس چیز کو اختیار نہیں کیا۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پس ظالموں نے اس قول کو بدل ڈالا جو ان سے کہا گیا تھا کہ تم استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، عاجزی انکساری سے داخل ہونا، لیکن انہوں نے اللہ کی اس نصیحت کو پس پشت ڈال دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر ان کی اس نافرمانی کی پاداش میں اللہ نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اور پھر آگے اور احسان کو اللہ نے بیان کیا کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، یعنی اس میدان سینا میں پانی کا کوئی نہ چشمہ تھا نہ کوئی نہر تھی، تو پانی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے زندگی میں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے رب کائنات سے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا یہ عصا فلاں چٹان پر مارو۔ اب یہ عصا اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ یہ وہی عصا ہے جسے لے کر وہ فرعون کے دربار میں اس کو دعوت دینے کے لیے گئے تھے، اور وہی عصا ہے کہ جب فرعون نے نصیحت قبول کرنے کی بجائے جادوگروں کو پورے ملک سے بلوایا اور مقابلہ کرایا حضرت موسیٰ سے، تو اس عصا نے ان کے جادو کو زائل کر دیا۔ اور وہی عصا ہے یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تھے اور سمندر سامنے جب موجود تھا اور پیچھے دشمن تھا، تو اسی عصا کو جب سمندر پر مارا تو اس میں راستہ بن گیا اور قوم بنی اسرائیل بحفاظت اس سے گزر گئی، جبکہ فرعون اور اس کا لشکر
اسی راستے میں غرق کر دیا گیا کہ وہ راستہ ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اسی عصا کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں چٹان پر مارو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی قدرت سے فنفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، کہ اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، یعنی 1 2 نہیں بلکہ 12 چشمے۔ اور اس کی حکمت یہ تھی کہ قوم بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تاکہ ہر قبیلہ اپنے اپنے لیے پانی کا الگ ذریعہ جو ہے اس کو پہچان لے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تو ہر گروہ نے اپنا مشرب پہچان لیا، یعنی الگ الگ اپنی تقسیم کر لی انہوں نے۔ اور آج بھی یہ چٹان وہاں موجود ہے صحرائے سینا میں، اور اس چٹان پر چشموں کے پانی کے بہنے کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ یعنی اللہ کی قدرت دیکھیں کتنی وسیع ہے، انسان یقین کرنے والا بنے، اللہ کی نصیحتوں کو قبول کرنے والا بنے۔ تو اللہ نے یہ نشانی آج تک بھی رکھی ہوئی ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اور انہیں کہہ دیا گیا کہ دیکھو کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے، اللہ نے رزق تمہارے ہی لیے پیدا کیا ہے۔ تو جو پاکیزہ چیزیں اس نے تمہارے لیے، جو چیزیں حلال تمہارے لیے اس نے پیدا کی ہیں، وہ تم کھاؤ پیو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین میں فساد انگیزی مت کرو، فساد برپا مت کرو۔ فساد کس چیز کا نام ہے؟ یعنی جب اللہ کی اطاعت اور بندگی سے انسان نکلے گا تو وہ فساد کو دعوت دے گا۔ امن اور استحکام اللہ کی اطاعت اور بندگی سے ہی آتا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز کی طرف توجہ دلائی ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور وہ وقت بھی یاد کرو اے بنی اسرائیل جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کہ ہم اس ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ کیا ہے، روز آسمان سے یہ برستا ہے، یہ من اور سلوہ، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، پس تو اپنے رب سے دعا کر، اپنے رب سے مانگ ہمارے لیے، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ زمین سے نکلنے والی چیزیں ہمارے لیے پیدا کرے۔ یعنی جو چیزیں زمین کی پیداوار ہیں وہ ہمیں چاہیے۔ یعنی جیسے آج انسان ساری اپنی ضرورتیں زمین سے پوری کرتا ہے، کھانے کی، پینے کی، چاہے معدنیات کی صورت ہو، چاہے کچھ بھی ہو، تو اپنے رب سے دعا کر کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین کی پیداوار ہیں، من بقلہا و قصائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا، یعنی ترکاریاں، سبزیاں ہوں، اور اسی طرح سے کھیرے، ککڑی، دالیں، گیہوں، یہ ہو، ہمیں تو یہ چاہیے۔ قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، کہ کیا تم ان چیزوں کو بدلنا چاہتے ہو جو بہتر ہیں ایک گھٹیا چیز کے بدلے؟ گھٹیا اور اعلیٰ سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو کچھ آسمان سے اتر رہا تھا وہ کمتر ہے اور جو چیزیں زمین سے نکلنے والی ہیں وہ اعلیٰ ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تمہیں یہاں اس صحرا میں رکھنے کا ایک مقصد ہے کہ تمہاری تربیت ہو، یہ ہے اعلیٰ مقصد۔ اور یہاں تمہیں جو چیز ہو سکتی ہے اس صحرا میں وہ اللہ تمہیں غذا کے طور پر دے رہا ہے، تو تمہاری تربیت مطلوب ہے تاکہ تم اس منصب کو ادا کر سکو جو تمہاری ذمہ داری ہے کہ دنیا کی امامت اور پیشوائی، اس لیے تمہیں یہاں رکھا گیا ہے۔ یہ 40 سال تک تمہیں جو کھانا یہاں دیا جا رہا ہے اصل میں تمہاری تربیت کی جا رہی ہے، تمہیں کتاب دی گئی ہے کہ تم اس پر عمل کرنے والے بنو، باقی کھانے کے لیے تو وہی چیزیں ہوں گی جو تم مانگتے ہو۔ تو پھر فرمایا گیا کہ اچھا پھر اگر تم سے صبر نہیں ہوتا، اہبطوا مصرا، تو پھر ایک شہر ہے اس میں داخل ہو، فإن لکم ما سألتم، اور اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم مانگتے ہو۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، بس پھر ان پر ذلت اور مسکنت اللہ نے طاری کر دی، یعنی وہ تیار نہ ہوئے اس کام کے لیے، یعنی وہ اسی چیز کے عادی ہو گئے تھے کہ بغیر
محنت اور مشقت کے بس ہمیں سب کچھ ملتا رہے، جبکہ انسان جب تک جد و جہد نہیں کرے گا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے فرمان ہے کہ من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، یعنی کوشش کرنا لازم ہے، جد و جہد کرنا، پھر اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ ایسے بیٹھے بٹھائے ایک شخص کہے کہ پانی جو ہے میرے ہونٹوں کو آ کے لگ جائے خود بخود اور میں پانی پی لوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے، وہ قوم جو تھی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ کی آیات سے انکار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آیات پر اس طرح سے عمل نہیں کرتے تھے جیسے عمل کرنا چاہیے۔ آج بھی ہمارے سامنے اللہ کی آیات ہے، واضح طور پر ہے کہ بھئی جھوٹ مت بولو، کم نہ تولو، ملاوٹ مت کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، یعنی یہ سارے آیات ہیں۔ اور اب ہم دیکھ لیں، اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم بھی کس طرح سے اس جرم میں مبتلا ہیں۔ تو انہیں کہا گیا تھا کہ دیکھو اللہ کی آیات سے انکار مت کرو۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، یعنی اتنا بڑا جرم کہ نبیوں کو قتل کرنے کے درپے ہو جاتے تھے، سازش کرتے تھے، اور عملاً انہوں نے کیا بھی۔ مثال کے طور پر حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا۔ تو کتنا بڑا جرم ہے کہ وہ ہستی جو سراپا رحمت ہوتی ہے انسانوں کے لیے، اللہ کا پیغمبر انسانوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اور اس بنیاد پر کہ وہ ان کے لیے وہ چیز لے کر آتا ہے جس میں ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوتی ہے، نجات ہوتی ہے، اور اسی کے جان کے درپے ہو جائیں تو کتنا بڑا یہ ظلم ہے۔ اور یہی ظلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لوگوں نے پورا منصوبہ بنا لیا تھا۔ آپ جانتے ہیں ہجرت جب آپ نے کی ہے تو آپ کے گھر کو گھیر لیا تھا، منکرین حق نے مسلح ہو کر آ گئے تھے اپنے اس وقت پر کہ جیسے آپ نکلیں گے آپ پر حملہ آور ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی اپنی ایک تدبیر ہے، اور اللہ کی تدبیر کے آگے کوئی اور تدبیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے یہ جرائم بھی کیے اس قوم نے، اس لیے اس کو معزول کیا گیا اس منصب سے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس وجہ سے ہی ہوا کہ تم نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا، اللہ نے جو حدود مقرر کی تھی ان سے تجاوز کیا۔ یہی ہمیں بھی تنبیہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں، اور اللہ نے جو حدود قائم کی ہیں ان کو پامال نہ کریں، ان حدود کی پاسداری کریں، ان کے اندر رہیں، اسی میں ہماری خیر ہے۔ تو اب یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے کہ ہم دنیا کے سامنے ایک نمونہ بن کر رہیں، اور اللہ کی دعوت کو لوگوں کے سامنے اپنے عمل سے پیش کریں، تاکہ آخرت میں جب ہم پیش ہوں تو ہمیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔